حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دینے کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے والی اور ان کا کلیجہ چبانے والی عورت کون تھی، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر بعد میں جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کی قاتلہ کو فوراً حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ یہ جرأت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بہت سے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت حمزہ تو اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور آپ کو کئی دفعہ اپنے قوت بازو کے دم پر مشرکین کے ظلم و زیادتیوں سے بچایا، جیسا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر کمان رسید کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے تو آپ کی لونڈی نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ اس طرح سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور جا کر اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو فرمایا کہ یاد رکھو میں محمد کے دین پر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کفار کے منہ لٹک گئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا، اے بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا میں تو اس وقت راضی اور خوش ہوں گا جب آپ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں گے اور مجھے اپنا رسول تسلیم کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بھتیجے محمد، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے والی عورت یزید کی دادی اور ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ تھیں۔ اس کا نام ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ رملہ کی والدہ تھیں۔ ان کے دو بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی دشمنی کی وجہ اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا، جس کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا، جس کے انتقام کی خاطر انہوں نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی ناش کی بے حرمتی کی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور مشہور ہو گئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ یعنی آزاد کردہ غلام کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد بھی کر دیا۔ ہند نے حضرت حمزہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازیبیں بنا لیں اور انہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئیں۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے معرکہ میں، جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی اسی جنگ میں قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لے لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی سیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا اور ہندہ ان کی فکر میں تھی۔ چنانچہ انہوں نے وحشی کو، جو کہ جبیر بن موتم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تھے، حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ وحشی کے قبل اسلام کا واقعہ ہے اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حمزہ جب ان کے روبرو آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔
خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان کے پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حمزہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتار نہ سکیں، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ اور رنج ہوا تھا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقع پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات بھی ہند بھی آئیں۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت پر یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی جو کہ حسب ذیل ہیں۔ ہند: یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہند کہنے لگی کہ یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، بہرحال ہم کو منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگی ہم نے اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب ہم اور آپ وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس کے دل کے اندر سے گواہی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مقبوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی بھی محبوب خیمہ میرے نزدیک موجود نہیں۔ ہند مسلمان ہو کر گھر آ گئیں۔ اب وہ ہند وہ والی ہند نہ تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر اپنے بت کو توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ تاہم جب حضرت عمر کے عہد میں روم اور فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک میں ایک یادگار جنگ واقع ہوئی۔ اس میں ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے کا جوش پیدا کیا۔ ہند نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں انتقال کیا۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے بھی وفات پائی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات عمر کے زمانے میں نہیں بلکہ عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب ابو سفیان نے وفات پائی، ابو سفیان نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں وفات پائی تھی، تو کسی نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ مجھ سے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دو، تو انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہند میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے مابل امتیاز ہو سکتے تھے۔ صاحب الغابہ نے لکھا ہے کہ ان میں عزت نفس، غیرت رائے و تدبیر اور دانش مندی پائی جاتی تھیں۔ نہایت فیاض خاتون تھیں۔ ابو سفیان ان کو ان کے حوصلہ کے مطابق خرچہ نہیں دیتے تھے۔ اسلام لانے کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ چوری نہیں کریں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان مجھے پورا خرچہ نہیں دیتے، اگر میں ان سے کچھ چھپا لوں تو کیا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔